بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کے آس پاس کسی کے پاس کوئی نعمت آئے اور آپ کے دل میں خوشی کی بجائے جلن پیدا ہو تو یہ صرف ایک احساس نہیں بلکہ ایک خطرناک بیماری ہے۔ حسد انسان کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، عبادات کو ضائع کر دیتا ہے اور رشتوں کو توڑ دیتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ حسد کیا ہے، قرآن و حدیث میں حسد کی مذمت اور اس کے نقصانات اور اس سے بچنے کے طریقے۔ حسد کا مطلب ہے کسی کی نعمت دیکھ کر یہ چاہنا کہ وہ اس سے چھن جائے۔ یہ بہت ڈینجرس ہے کیونکہ آپ خود کو بہتر بنانے کی بجائے دوسروں کو نیچے گرانا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حسد سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، کیا یہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا؟ یعنی حسد دراصل اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حسد ان کے اپنے دلوں سے پیدا ہوا، یعنی حسد باہر سے نہیں اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سوچئے، آپ نماز، روزہ، صدقہ سب کر رہے ہیں اور حسد سب کچھ ختم کر رہا ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اندر سے تباہ کر دیتی ہے۔ حسد کی دو بڑی اقسام ہیں، ایک منفی حسد یعنی حرام حسد۔ یہ وہ حسد ہے جس میں انسان چاہتا ہے کہ دوسرے کی نعمت چھن جائے۔ مثال کے طور پر کسی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ بند ہو جائے۔ یہ حسد گناہ ہے۔ نمبر 2، مثبت حسد یعنی رشک۔ یہ وہ حسد ہے جس میں آپ چاہتے ہیں کہ مجھے بھی ایسی نعمت ملے مگر دوسرے کی نعمت باقی رہے۔ یہ جائز ہے بلکہ بعض اوقات اچھا بھی ہے۔ دنیا کا پہلا قتل کیوں ہوا؟ حسد کی وجہ سے۔ جب قابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی نہیں تو قابیل نے حسد میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ حسد انسان کو اتنا اندھا کر دیتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑا گناہ کر بیٹھتا ہے۔ حدیث نبوی میں آتا ہے، حسد اور بغض سے بچو کیونکہ یہ دین کو ایسے ختم کرتے ہیں جیسے استرا بالوں کو کاٹ دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتیں اسی وجہ سے تباہ ہوئیں کہ وہ آپس میں حسد اور دشمنی رکھتی تھیں۔ یعنی یہ صرف ایک گناہ نہیں بلکہ پوری قوموں کی تباہی کا سبب ہے۔ حسد ہمیشہ ظاہر نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ چھپی ہوئی شکل میں بھی ہوتا ہے۔ طنز کرنا، کسی کی برائی کرنا، تعریف برداشت نہ کرنا، دل میں برا چاہنا، یہ سب حسد کی علامات ہیں۔ حسد کرنے والا انسان کبھی خوش نہیں رہتا، ہمیشہ دوسروں کو دیکھتا رہتا ہے، اپنی نعمتوں کو اگنور کرتا ہے، وہ خود اپنی زندگی کو مشکل بنا لیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا، انہوں نے اپنے ہی بھائی کو کنویں میں پھینک دیا، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت دی اور حسد کرنے والے شرمندہ ہوئے۔ حسد کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور صبر کرنے والا آخر میں کامیاب ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، دو چیزوں میں حسد جائز ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن دیا ہو اور وہ اسے پڑھتا ہو، اور دوسرا وہ جسے مال دیا ہو اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ حسد کے نقصانات۔ نمبر 1، دل کی بیماری۔ حسد دل کو بیمار کر دیتا ہے، آپ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ نمبر 2، نیکیوں کا ضیاع۔
آپ کی عبادات ضائع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3 رشتوں کی تباہی، دوستیاں رشتے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4 اللہ کی ناراضی، کیونکہ آپ اللہ کے فیصلے سے خوش نہیں ہوتے۔ حسد سے بچنے کے طریقے۔ نمبر 1 اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، جو اللہ نے دیا وہی بیسٹ ہے۔ دعا کریں، جس سے حسد ہو اس کے لیے دعا کریں۔ نمبر 3 شکر ادا کریں، اپنی نعمتوں پر فوکس کریں۔ نمبر 4 دل صاف رکھیں، پازیٹیو تھنکنگ رکھیں۔ نمبر 5 ذکر اور قرآن، دل کو صاف کرنے کا بہترین ذریعہ۔ حسد آپ کو اندر سے ختم کر دیتا ہے اور شکر آپ کو بلند کرتا ہے۔ یاد رکھیں، حسد آگ ہے اور شکر ٹھنڈک ہے۔ آپ کس کے ساتھ جینا چاہتے ہیں؟ حسد کے ساتھ جو آپ کو جلا دے یا شکر کے ساتھ جو آپ کو سکون دے؟ اے اللہ ہمارے دلوں سے حسد، بغض اور نفرت نکال دے اور ہمیں ایسے بندوں میں شامل فرما جو دوسروں کے لیے خیر چاہتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل صاف ہو، آپ سکون والی زندگی گزاریں، تو آج ہی حسد کو اپنے دل سے نکال دیں۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ڈیلی احادیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی آیت، ایک نئی حدیث کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔